بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب یہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تندور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے جب اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیا مانگتا ہے میں اس کو عطا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت سے جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی ہو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا، اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ مانے
تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہے، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرشام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔